معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ انسان ترقی کے منازل کیسے طے کر سکتا ہے اور وہ مطلوب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ قابل قدر ساتھیوں، انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاصل کرنے کے لیے اس کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ جس وقت وہ قیمت ادا کرتا ہے تو الحمدللہ وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے جو دنیا میں نظام بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا تو فرمایا تھا کہ اے آدم، تو دنیا میں جا اور اب تجھے مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تب جا کے تو روزی کمائے گا اور کچھ وقت تک تو وہاں پہ ٹھہر اور پھر تجھے دوبارہ جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ دنیا ازماش کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں انسان کو ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، تکالیف پریشانیاں اس کو آتی ہیں، اور یہ معمول زندگی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں بڑے اچھے انداز سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن دنیا میں مشقت کے لیے ڈال دیا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں گھر بیٹھے بٹھائے سارا کچھ کر لوں گا تو ایسا ناممکن ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ ازماتے ہیں مال دے کے، تو وہ ازمائش بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس جو ہے مال بڑی محنت اور مشقت کے بعد آتا ہے، لیکن مال مقصود نہیں ہوتا، لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال کما کے اپنی دنیا بنا لے۔ بہرحال یہ جو مال جن لوگوں کو دیا جاتا ہے، یہ ازمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان کی نسلوں میں اللہ نے مال کو رکھا ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ان کے باپ دادا جائیدادی زمین وغیرہ ہیں تو اسی طرح کے چلتے ہیں، لیکن یہ لوگ چونکہ محنت نہ کر کے آگے آئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مال کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ مال کو اڑا دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو یہ مال فطری طور پہ مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کو طریقے سے خرچ کرتا ہے، اگر سمجھتا نہیں تو پھر وہ اس سے وہ کچھ کر ڈالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ مال کو چھین لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی انسان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اس موضوع پہ کام کرنا ہے، اور پھر اس موضوع پہ جب آپ کام کریں گے تو کام کرنے میں سب سے پہلے آپ دو کام تو لازمی کریں۔ ایک 2 رکعت نماز نفل استخارہ یہ 7 دن تک پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ کام کا آغاز کریں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت اس کا بھی اہتمام ہر روز کرتے رہیں۔ اگر ایک دن چھوٹ جاتا ہے دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن تو اس کا کریں، اور پھر اللہ کے احکام کو ضرور پورا کریں۔ کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنک ونحشر یوم القیامۃ اعمی، جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے غفلت برتتا ہے تو میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور پھر ایک راستہ حلال طریقہ ہے اور ایک حرام طریقہ ہے، تو حرام سے بچیں، سود سے۔ اس وقت بڑے بڑے جو ہے نا کاروبار چل رہے ہیں جو سودی نظام پہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ سودی نظام چلانے والا آدمی اس کے مال میں کمی آتی ہے، اگرچہ سامنے اسے بڑا اچھا معاملہ نظر آ رہا ہو، بڑے اچھے معاملات میں وہ زندگی گزار رہا ہو، لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ آخر کرتے کرتے وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کر کے سود سے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی جب آپ کام شروع کریں تو کام شروع کرنے میں یاد رکھیں کہ ایک چھوٹی سی جب انسان بیل لگاتا ہے تو بیل لگانے میں وہ یکدم بڑھتی ہے، لیکن اسی قدر وہ کیا ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے، مہینے میں بڑھے گی اور 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کی بنسبت اگر درخت ہے تو درخت دیر سے نشو و نما پاتا ہے، اور پھر اس کی جو جڑیں ہیں زمین میں جم جاتی ہیں، اور پھر یہ کافی دیر تک انسانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کام ہونا کہ جس میں وہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے اور پھر لگاتار محنت کرتا ہے، پھر اس کا جو رزلٹ آتا ہے تو وہ دیر تک اس کی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ چلے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد، یعنی 2 عمر پہلے بتایا وہ کرنے کے بعد پھر استقامت کے ساتھ اس کام میں لگ جائے اور اپنا مقصود بنا لے کہ میں نے اس مقام کو پہنچنا ہے۔ پھر آگے ہم جو اسکول کالج میں تعلیم ہوتی ہے تو اس میں ایک ہم سب سے بڑا نقصان یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف ایک رٹے کی حد تک وہاں جاتے ہیں، میٹرک ہو گئی، ایف اے ہو گیا، بی ہو گیا، لیکن رٹا ہے، لیکن اور اس کے اندر وہ چیز حاصل نہیں کر رہا۔ تو علم وہ ہوتا ہے جو فائدہ دے۔ تو اسکول کالج میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ
ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی کسی فن کو حاصل کیا جائے. اور اس میں یعنی تقریباً ہم 3 طرح سے انسان کے پاس جو ہے نا انسان کے جو اسباب ہوتے ہیں اس میں وہ چلتا ہے اور پھر وہ آگے اپنی زندگی گزارتا ہے. بعض انسان نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو نوکری سے رزق کے اندر وسعت کا وعدہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو انسان نوکری کرتا ہے تو اس کے پیسے کہیں لگانے کی قوت بھی بہت کم ہوتی ہے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ پیسہ نہیں لگا سکتا کہ اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، یعنی پیسہ لگانے کا دل نہیں کرتا، کیوں اس کے پاس جو آنے والی آمدن ہے وہ قلیل ہوتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کہیں یہ بھی ضائع نہ ہو جائے. تو اس کر کے نوکری والا آدمی جو ہے یہ زیادہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، اور یہ تھوڑے معمول پہ ہی وہ زندگی گزارتا ہے اور اسی پہ ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے. اس کی بنسبت 2 چیزیں جو پیسہ کمانے میں سب سے اہم ہیں: کاروبار، اور دوسرا ایسا اپنا پیسہ کہ جو ایسی چیز پہ لگا دیا جائے کہ جس سے اس کی آمدن آتی رہے، یعنی ایسٹ ہوں، کسی جگہ پہ زمین پہ لگا دیا، وہاں سے پیسہ آ رہا، دکانیں بنا ڈالی، اس پہ پیسہ آتا رہا. یعنی کسی بھی ایسی چیز میں کہ جہاں پیسہ لگ چکا، اس کی آمدن آ رہی ہے اور اسے محنت اتنی کرنی نہیں پڑتی. تو یہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کو ترقی کی منازل میں لے کے جاتی ہیں. تو اس میں سب سے اہم جو ہے تو کاروبار، تجارت کرنا. تو یہ انسان اگر تجارت کرتا ہے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو تجارت کرتا ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں. لیکن چونکہ کاروبار میں کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی، لیکن انسان کو دل بڑا رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ نفع چاہتا ہے تو نقصان کو بھی برداشت کرنے کی ہمت اندر ہو، اور محنت کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے، باقی رزلٹ اللہ پہ ہے. تو یعنی یہ کچھ باتیں ہیں کہ ان کا انسان اگر خیال کرے تو خاص طور پہ تو الحمدللہ انسان آگے نکلتا ہے اور بڑی دور تک انسان طے کرتا ہے. اور پھر یہ انسان کے دل میں جو خواب ہوتا ہے کہ میں اس طرح کام کر لوں، چھوٹے خواب نہ دیکھیں، انسان بڑے خواب دیکھے. بڑے خواب دیکھنے میں پھر محنت بھی بڑی بڑی کرے، تو اس پہ الحمدللہ انسان کا رزلٹ سامنے آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.